مشرق ودانا لمنطقك المنطق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق. سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یہ ایک عام حکم ہے، ایک عام میں دیگه ممکن ہے میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، استحضار ممکن ہے کہ اس کے اندر کچھ تخصیص کی گئی ہو، اور مثلا جیسے دوسرے عموم چیزیں ہیں، مثل عمومای دیگه کیونکہ اگر دلیل ہو اور تخصیص ہو دلیلی باشه کہ مثلا کوئی چیز عصر ظہور میں اگر عوض ہو جائے گی، بدل جائے گا حکم، اگر دلیل معتبر ہمارے پاس ہو تو کوئی تمام عام اور خاص اسی طرح ہے۔ عام ها و خاص ها. سلام علیکم. یہ روایت ہے، روایت داره انما بعته حلالا. آپ نے انگور دیا جو حلال ہے، جو بیچنا ہے، انگورم حلال اگر وہ اس کو شراب کر رہا ہے میره خمرش آپ کے اس پر گناہ نہیں ہے، تقصیر شما نیست. کیونکہ آپ تسبیب وہاں ہے تسبیب در کہ جایی آپ است اسی که نیت سے بیچیں، به اون آپ نیت اس لیے انگور بفروشه، بیچے یعنی انگور کہ یہ بفروشه جا کر اس کو به قصد این که شراب این من بنائے، خمرش تو آپ اس کنم. قصد سے نہیں بیچ رہے، آپ این چاہ رہے ہیں قصد کہ انگور کو نمی‌فروشه، بیچنا می‌خواد چاہ رہے ہیں آپ، خرماشو بفروشه، انگورشو می‌خواد بفروشه. اور جب اس طرح ہے وقتی که اینجوره فقط بعض نے یہ کہا، سب نے تو نہیں، بعض فرمودن نه همه کہ اگر که اگر اس کے این علاوہ راه کوئی دیگه راستہ نہیں، نداره غیر از این، اگر آپ اس کو یعنی از شما انگور بهش نہ انگور دیں، کسی کوئی نفروشی، اور اس کو یعنی انگور گیر نہیں دے گا یا نمیاد به نہیں ملے کسی گا بهش اور نمیفروشه، پھر وہ شراب نہیں بنا سکتا، وقت نمیتونه خمر یہاں درست حرام ہے کنه. کیونکہ آپ اکیلا گفتن ہیں۔ این بعض نے کہا حرومه. نہیں، بعض نے اما کہا یه نہیں، عده از فقها گفتن نه، بازم کیونکہ واسطہ وقتی جب که فاعل واسطه مختار فاعل ہے، آزاد مختار ہے اپنے عمل میں، باشه تو یہ حرام نہیں ہے۔ نه حروم نیست. البتہ یہ فقط این غیر ہے در غیر عزائم میں، عوائمه، یعنی یک کسی اگه زید یعنی بهش اس طرح سے کہ سلاح اگر نده زید اس نمیتونه کو آدم بکشه. ہتھیار نہ دے تو جایز یہ سلاح قتل بهش نہیں کر بده سکتا کسی کو، تو کیا جائز ہے نه. ہتھیار دے دے؟ نہیں۔ یا اینکه فرض کنید یه جوریه که یا مثلا مثلا میلیون ها تن کہ خرما یا انگور کروڑوں میدن، ٹن خمر درست میشه، یک مثال کے طور جریان پر انگور فسادی یا میشه. خرما کسی کو دیں نه تاکہ اس سے اونم ایسی جایز شراب بنے نیست. کہ وہ ایک فساد پھیلے، تو ما وہاں منع ہے یأتمر اتنی الفساد زیادہ بیچنا۔ محضاً توی روایت تحف کہ شیخ انصاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور مہی کیا ہے، اول مکاسب نقل فرموده. اگرچہ روایت اس کی مرسلہ ہے مرسله است لیکن اس پہ روایت، مشہور نے اما عمل کیا ہے۔ معمول به یہ مشهور. دو صورت، ایک اس کے اندر این دو اختلافی ہے صورت یکیش اور محل ایک میں خلافه، استثناء ہے، یکیش یعنی استثناء فساد است، شروع یعنی ہو جائے، جریان جریان فساد میں آ در جائے بیاد. فساد، اس سے منع ہے، ایسے میں جائز نہیں ہے۔ نه جایز نیست.
داله بر چی؟ بله بله. دیکھیں ہم ببینیم بس دیکھنا پڑے حجت ما کیا باید ببینیم حجت یعنی چی. حجت ایک ایسی حجت چیز ہے یکی از اس کے اجزاء میں سے ایک چیز ہے کہ روایت کی سند صحیح ہو. اما اگه سند صحیح اگر سند نبود صحیح نہیں ہے لیکن دوسری از وجہ سے جهت سند کا دیگه جبران ہو رہا ہو، قبول جیسے بود تمام فقہا نے اس از روایت پہ کل عمل کیا ہو، فقها یا شهرت تو پھر اب اس کی عام سند لازم نہیں رہ جاتی، وقتی سند لازم نی. یا اگر یا اس کی دلالت پہ ظہور نہ ہو، دلالت ظاہر نہ ہو معنی. نباش و لیکن علماء کے جبر نزدیک دلالی بقول جبر دلالی ہو، اشکال ہے. فقها ہمیں دیکھنا پہ باشه حجت کیا اشکال ہے. نداره. ما باید ببینیم حجت چیه. مقبول عمر ابن مقبول حنظل عمر بن حنظله از سند نظر کے لحاظ سے محل سند محل اختلاف، خلافه. بعض کہتے ہیں کہ سند بعضی اس هم کی گفتن صحیح که ہے. سندش درسته. میرا احتمال نظریہ بھی کنم ظاہراً منم یہی ہے، همینجور نوشتم. لیکن وہ جو اما قبول حالا نہیں اونایی کرتے که ہیں، قبولش ندارن اما فقها لیکن فقہا نے اس تلقوها روایت کو بالقبول تلقی کیا این ہے روایت قبول را. میں، وقتی تلقی و قبول کردن تو این پھر ضعیفتر تو نیست عقلا در کے تمییز و نزدیک پھر یہ اختیار ضعیف نہیں ہے، عقلائی کم نہیں ہے از یہ سند معتبر سے. سند معتبر. جب ثقہ نے یعنی ثقہ وقتی که سے نقل ثقه کیا ہے، ثقه سچے نقل نے کرده سچے سے باشه نقل، کس طرح چطور ایک عقلای عقلا اس اعتبار کو معتبر سمجھ. میدونن. لیکن اما اگر ثقے نے وقتی ثقے سے ثقه نقل از نہیں، ثقه نباشه لیکن فقط سینکڑوں فقہا نے جو صدها اس فن کے فقهایی که ماہر اهل ہیں، روایت کو خبره سمجھتے ہیں روایات اور هستن متقی و و پرہیزگار نے، متقین انہوں نے اس هستن، روایت اونا کو این روایت را به عنوان معصوم کی روایت فرمائش کے معصوم طور پر قبول پذیرفتن کیا ہے اور اس سے و بهش فتویٰ دیا ہے. فتوا اگر دادن. یہ قوی این نہ اگه ہو قوی سند کے تر لحاظ نباشه سے، از نظر بالآخر عقلا چون طرق طرق راستہ مخالفت معصیت عقلایی سے دیگه بچنے کا ایک یہ کہ سند کمتر اس کی از صحیح، یک سند صحیح تو اس کو نیست. مقبولہ یا کہتے ہیں. حالا تعبیر ازش کنم به مقبوله اس کی دلالت بھی اسی و طرح. دلالتش هم همینجوره. خود مسئلہ این محل محل اختلاف ہے. خلاف شیخ این انصاری مسئله. رضوان اللہ شیخ تعالی علیہ انصاری رضوان اللہ علیه در کہ مثلا ولایت ولایت باپ اور ابوجد دادا کی وجہ کہ که بچے کے در اوپر چھوٹے وجد پہ بر صغیر پر، صغیر ولایت دارن تو انہوں نے به اسی مناسبت مناسبت سے ولایت ولایت فقیه فقیہ کو بھی مطرح مطرح کردن. کیا ہے اور بیان کیا، همین روایات و اور باقی دیگران چیزوں کو بھی، بقیه را ذکر اور کرده اختلاف و فقہا کو بھی خلاف بیان کیا. فقها را مطرح کرده. ولایت ولایت امور حسب حسبیہ یعنی وہ امور جو اجماعیه تعطیل نہیں ہو سکتے وہ همه اجماع ہے، قبول لیکن دارن، حسب سے زیادہ اما بیش از اختلاف ہے. حزب محل شیخ خلاف. قبول نہیں کرتے، جواہر شیخ مثلا قبول قبول کرتے. نداره، جواهر قبول داره مثلا. حالاکن این فقہا نے مطابق جس همین طرح سے روایت برداشت کو قبول کیا فقهاست. اس سے فرق پا خیلی جاتا جاها ہے محل حکم میں و خلاف نظریے اینم میں. یکیشه. ہمیں دیکھنا باید پڑے گا ببینیم کہ هر ہمارا کسی مبنا کیا ہے، مبناش را درست مبانی کیا کنه ہے. بین خود ایک و خدا فرد کا مبناش در حجت حجیت میں مبنا چیه کیا ہے وہ اس با حساب سے همون فیصلہ کرے گا، سیر دوسرے کا میکنه. فیصلہ خب یه دوسرے کے جاهای حساب سے ہوگا. فرق میکنه، یکشم اینجا. جبر دلالہ کا مطلب ہے کہ دلالت ظاهر و ظاہر دلالت روایت الزامی نو نہیں ہے، الزام. لیکن فقہا جو الفقهاء ہے اس فهمون پر الزام بالالزام. کو فرق نہیں ہے. هذا اگر ہم الفرق کہیں ماكو. اذا اہل قلنا خبرہ یعنی اهل جو فن کے الخبره ماہر ہیں، کسی اعتبروا سندا جانتے ہیں کہ سند ليس معتبر ہے معتبرا لیکن اعتبروه معتبرا اور دلالت واضح، دلالة ليست واضحة لیکن اس پہ فتویٰ اعتبروه دیا ہے. واضحا افتوا عليها. مثل مثلا الصلاة طواف کی طواف صنعت کے بالبيت سلسلے میں، صلاة طواف کے مثلا هم سند اشكال هم الطواف اس بالبيت کے اندر صلاة بہت سے طواف کے وهواية سلسلے میں بہت استثناءات سے توبي. استثناءات، کثیر کا استثناء ہے الاستثناء الكثير کہ مثلا يشكك بالعموم. مثلا اما مع ذلك بعض اس الفقهاء کے باوجود سند میں اشکال موارد کے باوجود عديدة فقہا نے بالأحكام اس الإلزامية روایت سے استناد بذلك. کیا ہے، على اس سے كل فتویٰ الواحد دیا ہے. لازم تو کیا مسئلہ یہ ہے يصحح کہ مبانی جو المبنى ہمارے ہیں ماله، يعني حجیت کے الخط وہ العام، واضح اگر ہو جائے تو باقی وبعدين چیزیں يمشي آسان ہو بعد جاتی ہیں. بينه وبين الله. صلوات الله عليه.
تو درست نہیں، کیوں صحیح نہیں؟ کیوں جب ہمارے پاس درست کہ امام حسین علیہ نہیں، والسلام نے خود فرمایا حسین علیہ السلام کہ صحیح ہے، فرمایا تواریخ میں آیا بھی ہے، تاریخ میں درسته آیا دیگه ہے. تو تواریخ هم اومده. بیکار میں یہ بات کہی، نه کیونکہ خب تاریخ میں آیا ہے نام شہزادی تاریخ سلام اللہ اومده علیہ کا، و اور اہل تاریخ اور اہل خبر نے، اهل تاریخ علماء نے اهل نقل خبر کیا اس کو، علما اینا اور التزام یا کے طور پہ یا تعمم کے طور بالالتزام یا یا بالتضمن تائید کے یا کیا کافی بالمطابقه تأیید کہ کردن حضرت کی بیٹی کا کافیه. نام ام کلثوم تھا. نعم ينبأ أي 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 یعنی عمر کا پہلا يعني حصہ اور أول آخری العمر حصہ. وآخر العمر مناسبت حکم مناسبة موضوع، الحكم والموضوع اقتضا یہ ہے کہ ظاہر يقتضي یہی اور أن معنی بھی يكون یہی ہے. هذا ظاهرا في هذا المعنى، یعنی لأن ظاہر ہے کہ هذا یہ موت ما کے بعد کی هذا بات ہے، بعد الموت. یا نعم با یا تنبیہ هذا موت کے ينبأ بعد، بعد الموت. اس کے اندر مؤخر تو ما کچھ نہیں، أخر ماكو بي إلا مگر یہ ما کہ وہ چیز جو قدم يصير مقدم ہوئی وہ سبب سبب لما بنے دوسرے أخر. کے يعني لیے. ولد صالح عنده اس میں يدعو صدقہ له، جاریہ صدقة ہے، کتاب جارية ہے، لوگ اس سے عنده، فائدہ اٹھاتے كتاب ہیں علم اس عنده کے موت الناس کے بعد، يستفيدون منه بعد یا یہ موته. ہے یہ اول على و كل آخر إما ہے. هذا أو أول وآخر العمر. ها اي نہیں، یہ لا وہ جو لا تاخیر تأخير زیارت يعني میں تأخير تاخیر کی، عن یہ دوسرا الزيارة. ظاہر ہے. یہ هذا دونوں الگ الگ ظاهر معنی ہیں. میں جانتا ہوں ما تقدم، أدري ما تقدم. يعني اگر مثلا إذا رمضان میں اسے شهر زیارت، رمضان زار الذنوب اللي قبل رمضان والذنوب اللي یہ بعد ظاہر شهر یہی ہے، رمضان. هذا ظاهر یہاں پہ ظاهر یہی الحس يعني الظهور إليه هنا. ہے. لیکن دوسری أما جگہ پر هناك احتمال ليس دو ہیں، احتمالية یہاں پر واحدة. نہیں ہے. قاعدہ اس کا ہی ہے، اگر ادا ہے قاعدش اینه اگر تو جس اداست وقت نماز که پڑھے گا اس وقت همون جو اس کا وقتی که وظیفہ. میخونه باید ظہر میں بخونه. سفر پہ ظهر اگر سفر پڑھتا بود تو اگه نماز قصر پڑھتا، بخون بنابود قصر مغرب بخونه. میں اما وقت اومد اپنے گھر قبل آ مغرب گیا، تو اپنے شہر شهرش پہنچ میخواد گیا تو بخونه پوری پڑھے گا. حتما باید تمام یا بخونه. زور میں اپنے شہر یا میں تھا، ظهر تو سفر شروع شهرش کر دیا، بود، مغرب سے سفر پہلے اپنی رفت نماز بعد از پڑھنا ظهر چاہتا، اپنے قبل سفر مغرب میں ہے ابھی میخواد بھی نماز قصر بخونه پڑھے تو گا. سفر حتما باید اگر قضا ہو قصر گئی بخونه. یہ نماز، اما اگر قصر اگر قضا شد کہ این پہلے سفر نماز میں تھا، که آخر میں اولش تو اپنے گھر میں سفر تھا، بود بعد یا آخرش اول تو حضر میں حضر تھا یا بعد میں سفر، اولش تو حضر اسی طرح آخرش تو اس وقت سفر، آخر اونم وقت میں ہے. طبق جس آخر وقت قضا آخر ہوئی اس وقت اس کا کی وظیفہ قضا کیا تھا، شده اس تو وقت کے سفر حساب سے پڑھے بوده گا. چه یعنی اگر کسی سفر میں قضا ہوئی تو قصر پڑھے گا. همین. مافات بله ملا کے مافات کس وقت همونه که نماز ملاک قضا ہوئی اس وقت فوت اس کا کی وظیفہ بوده کیا اون تھا. ملاکه. کوئی فرق نہیں ہے یہاں پر، چه یہ فرقی بھی ایک نماز ہے میکنه؟ وہ بھی ایک نماز، اونم یہاں یکیشه پہ اینم اشکال نہیں ہے. یکیشه، اشکال نداره. ای 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 إلا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي
سینکڑوں روایتیں ہیں اس طرح کی جو آپ نے بیان کی، یہ مکروہات میں سے۔ ہمیں دیکھنا یہ کہ اس دلیل سے حرمت کا ہمیں حکم مل رہا ہے یا کراہت۔ جانتا ہوں میں، اگر یہ تینوں کیا حرام ہے؟ نہیں، حرام نہیں۔ موجب موت، صریح موت کا سبب نہ، یا قطع عضو کا بنا، یا کسی ایک قوت کا ہمیشہ، بدن کے کسی قوت کا ہمیشہ تو کوئی حرج نہیں ہے، تو حرام نہیں، مکروہات میں سے ہے یہ چیزیں۔ لہذا زیادہ کھانا، پرخوری کرنا، یہ مکروہ ہے۔ تو ایک انسان جو پوری رات جاگے، مکروہ، کیونکہ دن میں پریشان ہو، رات کو خدا نے سونے کے لیے قرار دیا، اور اسی طرح بہت سے مکروہات ہیں۔ اسی طرح غزہ، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ہمیں دیکھنا ہو اس غضبی کے جہاں پہ عطرت نے بھی کیا، غضب حرام یا عام حرام سے مقابلے میں، یعنی مکروہات میں بھی غضب ہے۔ آخرت میں اس کو نقصانات ہوں گے، درجات اس کے کم ہوں گے، دنیا میں اس کو نقصانات ہوں گے۔ یہ حرام ہے یا مکروہ ہے؟ ہر چیز، روایت ہے کل یابس زکی، کہ مثلا ایک نجس چیز کو خشک ہے تو اس کو اگر کوئی ہاتھ لگائے تو وہ نجس نہیں، اگر نجس خشک، روایت ہے یا فقہا کی بیان ہے، اگر خشک ہے، اگر تر ہو لیکن مصری نہ ہو، یعنی اتنی رطوبت نہ ہو کہ ایک دوسرے تک منتقل ہو، تو نجاست نہیں پہنچے گی رطوبت تک، تو ہاتھ نجس نہیں ہوگا۔ رطوبت ہو، اور یہ رطوبت مصری ہو، یعنی پہنچ جائے، سرایت کر جائے، تو یہاں پہ اجماع کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، جنہوں نے اجماع نقل کیا ہے، شیخ نے رسائل میں بیان کیا، بعض فقہا اس مسئلے کو دیکھا، اس مسلم دیکھ کر اجماع کی بات کر لی۔ دیکھنا پڑے کہ ناقل اجماع کون ہے، کس نے نقل کیا یہ اجماع؟ کوئی ایسا ہے جو کچھ لوگوں کو حکم کو دیکھ کر ہی کہہ دیتا ہے اجماع ہے، کچھ ہے کہ زیادہ تحقیق کرتا ہے، تو ہمیں دیکھنا پڑا، تو اس کو اجماع نہیں کہتے، ہمارے لیے واضح نہیں کہ یہ اجماع ہے۔ بالفرض اگر اجماع نہ بھی ہو، بہت سے مسائل ہیں جس میں اختلاف ہے بزرگان میں اور ہمارے متقدمین و متاخرین، اور اس مرحوم میں شیخ انصاری نے تفصیل سے اس کی بحث کی کہ ناقل اجماع کون ہے۔ خود حیوان تو نجس نہیں، لیکن اس کا میتہ نجس ہے، اس کا مردار نجس ہے، تو یہ اگر معلوم نہ ہو کہ میتے سے لیا گیا تو یہ نجس نہیں ہوگا۔ ہاں، نماز، اگر پرندے کا ایسے پر ہیں جو حرام گوشت ہے تو پھر نماز صحیح، اور اگر کفر کے ملک سے آتا ہے تو نہیں، تو اس میں اصالت الحلیت جاری نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر مسلمان ملکوں سے آئے، اسلامی ممالک سے آئے، تو اصل اس کی حلیت ہے، حلال ہے، لیکن اگر کفار کے ملک سے آ رہا ہے تو نہیں، حلال نہیں ہے، نماز کے لیے مشکل ہے اس میں۔
کیونکہ یہ یقینی ہونا چاہیے کہ جو پر ہے اس کے اندر، کیونکہ ید کفار کے ملکیت میں اعتبار ہے لیکن طہارت میں اعتبار نہیں ہے. مثلا محرز کہ مثلا فلاں حیوان کا ہے کہ جو حرام گوشت نہیں ہے، اس جہت سے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ پر میں حیات نہیں ہے تو وہ دوسرے احکام اس پہ جاری ہوں گے، لیکن حرام گوشت جانور کا نہیں ہونا چاہیے. قطع رحم لا يجوز ہے، اصلاً حرام، مگر یہ کہ دوسرا کوئی اہم مسئلہ آ جائے، یعنی فرض کریں کہ آپ کا ایک کوئی رشتہ دار ہے کہ ضال ہے، اس کے پاس جانا اس کی ذلت میں یا اس کی تائید ہے، اس کی فسق و فجور کی تائید، تو یہ منع ہے. تو اب شرعی کہاں پہ دیکھنا پڑے گا؟ اہم اور مہم کو دیکھنا پڑے. قطع رحم مطلقاً حرام ہے، لیکن کوئی اہم مسئلہ آ جائے تو ایک الگ مسئلہ حکم جاری ہو جائے گا. اگر روایت نہ بھی ہو تب بھی یہ معقول ہے، کیونکہ اگر ایک کوئی شخص صحیح اگر روایت نہ بھی ہوتی تو عقلی ہے بات کہ جو بھی قتل ہو اس پہ قابل اس کے قتل میں شریک ہے، یہ قاعدہ مسلمہ ہے. جیسے تصویر، اس میں عکس بھی ویسے کہ اگر مثال کے طور پہ اسے کوئی اچھا عمل انجام دیا، آئمہ علیہ السلام اپنے زمانے میں امہ کے زمانے ان کی قبر میں زری نہیں تھی کہ لوگ آ کے زری، کس نے یہ سنت طے کی کہ زری؟ جس نے بھی عمل انجام دیا. تو اب جتنی بھی ذریعہ بنیں گی امام حسین کی، اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا. پہلا شخص جس نے عمل انجام دیا تو اس کے ثواب ملتا رہے. ہر سنت حسنہ جس نے شروع کیا، جس نے بنیاد رکھی اس نے نیک عمل کی، تو جتنا بھی یہ عمل ہوتا رہے تو یوم قیامت تک اس کو اجر ملتا رہے گا، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی اشکال نہیں ہے. فقط کفار کے لیے استغفار کو منع کیا مرنے کے بعد، خدا نے منع کیا کہ ان کے لیے استغفار نہ کرو، لیکن اگر خدا رحمت کرو اس کو عذاب میں تخفیف دے پاس فقانے کا اشکال نہیں. ہاں استغفار منع کیا گیا ہے. روایت میں کہ دنیا میں جزا دے گا خدا ان کے اس عمل کی، روایت میں اس طرح سے. نتیجتاً واقعیات کو شرع کے ذریعے سے پہنچنا پہنچ پڑے. ممکن ہے بعض واقعی ہوں بعض اعتباری ہوں، ہمیں نہیں معلوم. کس جماعت نے کہا ہے کہ یہ واقعات اس سے شرع نے اس سے، کیونکہ غیر معصوم کو نہیں معلوم ہے، تمام واقعات کو ہم درک نہیں کر سکتے. شرع نے آ کے بیان کر دیا ہمارے لیے. جیسے عبادات
نماز صبح 2 رکعت ہے، نماز ظہر 4 رکعت ہے، اس پہ کچھ واقعات ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، غیر معصوم کو نہیں معلوم ہے. اگر معصوم نے نہیں بتایا ہوتا، شارع نہیں بتایا، ہمیں نہیں معلوم تھا کچھ بھی. تو کبھی کبھی شارع بیان کرتا ہے کہ امر کے ذریعے سے، حکم کے ذریعے سے اس نے شریعت میں ہمارے لیے واضح کر دیا کہ نماز صبح پڑھو. روزہ کب رکھیں، واجب روزہ کب رکھیں، رمضان میں رکھیں، حج ذی الحج میں کریں، یہ سب شریعت نے ہمارے لیے کشف کیا ہے. حتی حج مستحب، حج میں تو اسی زمانے میں، عمرے میں وقت نہیں ہے، کبھی بھی کر سکتے، لیکن یہ واقعات رکھتے ہیں جس کو شارع نے ہمارے لیے کشف کیا یا ظاہر کیا ہے. اس کو مجاز قول کہتے ہیں یا عول. لغت عرب پر ہے مجازی باتوں سے، قرآن کریم میں بہت ہے. حقائق حقیقی جملوں سے زیادہ مجازی جملے خود قرآن میں استعمال. یہ مجاز اول ہے. ایک مجاز مشارفت کا ہوتا ہے، ایک مجاز اول کا ہوتا ہے. یہ لام تعلیل ہے. پہلے دن موسیٰ کو معلوم تھا، یعنی منتہی ہو گیا. مجاز مشارفت ہے، مجاز اول ہے، لیکن حرج نہیں ہے ادبی لحاظ سے. نتیجتاً خدا نے بشر کو خلق کیا ہے. خدا کے معجزات میں سے اور بہت اہم ہے بشر کے اندر 2 قوی متناقض کو قرار دیا ہے، نفس امارہ اور عقل. نفس جو برائی کی طرف لے جانے کی بہت قوت رکھتا ہے، اور عقل جو اسے روکنے کو. خدا نے چاہا کہ ایک نمونہ قرار دیں دنیا کے سامنے کہ لوگوں کے روحے کہ کیسے نکل، تاکہ نفس امارہ کو ضلالت کی طرف نہ لے جائے. خدا نے ان 14 کو انتخاب کیا، خدا نے انبیاء کو انتخاب کیا. نتیجت خدا جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے. اگر نہیں کیا ہوتا تو ہمیں بھی نہیں معلوم. خدا نے ان کو انتخاب کیا تاکہ ہم درک کر سکیں کہ کچھ لوگ ہمارے لیے آئیڈیل بنے. مثال کے طور پہ ہم تاکہ ذہن سمجھ جائے کہ کسی نے ایک مدرسہ بنایا جس کے اندر سخت درس ہیں کہ اگر امتحانات پہ پاس ہونا مشکل، لیکن اس مدرسے میں کچھ بچے رکھے کہ بہت محنت کرتے تاکہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے، تاکہ وہ بھی محنت کر کے نمبر لا سکے. نمونہ رہے اور پھر ہلاک ہو تو پھر حجت تمام. نتیجتاً یہ تھا کہ خدا کی حکمت یہ تھی کہ کچھ لوگ ہمارے لیے آئیڈیل بنے. خدا نے ان کو طے کیا. یہ کیوں اور وہ کیوں نہیں، ہم درک نہیں کر پائیں گے. خدا کو علم ہے اور نہ ہمیں بتایا گیا ہے. احتمال کا کوئی فائدہ نہیں، فقط یہ کہیں کہ فحص کرنا، تحقیق کرنا شبہات میں واجب ہے کہ عمل بھی. اور فقہ میں نے بھی کہ میرا بھی نظریہ یہ ہے
मिसाल अगर कोई बिल्ली उसके अबा पे सो गई तो देखे कि कोई बाल है कि नहीं, या कोई एक अमल अंजाम करे कि बहुत तेजी से झाड़ दे कि उसको यकीन हो जाए कि अगर उसके ऊपर कोई बाल है तो निकल गया। इतना फहस यानी इतनी तहकीक जरूरी है। या कोई काम करे यकीन हो जाए कि अगर कोई बाल था तो चला गया, वह इल्ला नमाज नहीं पढ़ सकता उसमें। अगर शक हो गया, शुबहा में शक हो, मौजू में शुबहा है, किस तहकीक करूं या नहीं। अगर कहें कि लाजिम है कि जो है लोगों ने कहा है और हम मेरा भी नजरिया ये कि निगाह करे, या मिसाल के ऊपर देखे या इस तरह से झाड़े कि उसे यकीन हो जाए कि अब इसमें कुछ नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि ودانا لمنطقك المنطق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غرب ولا مشرق ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غرب ولا مشرق ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غرب ولا مشرق ولولاك لم تخلق الكائنات